السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دوستو، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن مجید کی یہ 3 آیتیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 7ویں پارے کے شروع میں سورہ مائدہ کی جو 6 پارے کے تقریباً پاؤں سے شروع ہوتی ہے، اس کی یہ چند آیات ہیں۔ جس وقت یہ سورت ہمارے اور آپ کے اس سلسلے درس میں شروع ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اور درمیان میں یہ بات بار بار دہرائی جاتی رہی کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جن احکام کی، جن مسائل کی ضرورت ہوتی ہے یا پڑتی ہے، رب العالمین نے وہ احکام مرحمت فرمائے۔ احکام کو لینا اور احکام کے اوپر عمل کرنا انسانی فطرت کے اعتبار سے، انسانی تحمل اور برداشت کے اعتبار سے ہمیشہ مشکل رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی صورت میں بنی اسرائیل، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا بہت حوالہ دیا ہے۔ انہیں بھی زندگی میں کچھ کام کرنے کو بتلائے گئے تھے، ان اللہ کے بندوں نے بعض باتوں پر عمل کیا اور اکثر باتوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ اس صورت کے اندر ان کا حوالہ دے کر ہمیں اور آپ کو یہ دلانا مقصود ہے، کہیں تمہارا معاملہ بھی احکام میں ایسا ہی نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے زندگی میں اس بات کو یاد رکھنا، اس کا احساس کرنا اور خیال رکھنا کہ رب العالمین کے دیے ہوئے حکم میں اپنی جانب سے کوئی چوک نہیں ہونی چاہیے۔ قبل اس کے کہ قرآن مجید کی آیات سے متعلق کچھ بات عرض کروں، ایک بات میں بھی اور آپ بھی ذہن میں تازہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے ایک عظیم الشان نظام پسند فرمایا ہے۔ ان کو منع کر دو، ان کو منع کر دو، ادھر آؤ، ادھر، اے بچہ بیٹھ جاؤ، سکندر پور کے بھی تو ہیں، بیٹھ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے ان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک عظیم الشان نظام اور ایک بہت شاندار دین ان کے لیے اپنی جانب سے مرحمت فرمایا ہے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب دین کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو اس کی چند باتیں سامنے آتی ہیں اور اس کی حقیقت تو اکثر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کا ایک ظاہری حلیہ ہوتا ہے، ظاہری ڈھانچہ، اور اس عمل کی اندر ایک روح ہوتی ہے۔ اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس عمل پر حکم کر کے، عمل کر کے اس حکم کے اوپر
اپنے آپ کو اس کے تابع کر کے رب العالمین جس روحانیت کو بندے کے لیے چاہتا ہے انسان اپنے اندر اس کو پیدا کر لے یا پیدا کرنے کی کوشش کرے. کوئی اللہ کا بندہ اگر اس طرح سے اعمال کو لیتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو رب العالمین کی جانب سے یہ نظام ہے کہ ایسا بندہ محروم نہیں رہتا، اسے وہ کیفیت ملتی ہے. اور اگر معاملہ اوپری نظام کا ہوتا ہے، صرف ڈھانچے کا ہوتا ہے، اندر گہرائی اور حقیقت کا نہیں ہوتا، تو پھر انسان کے حصے میں سوائے محرومی اور ناکامی کا کچھ نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شریعت میں کچھ کام ہمیں اور آپ کو وہ بتلائے کہ ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنے ہیں. نماز ہے، مستطیع لوگوں پر زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، بعض اللہ کے بندے جو خاص قسم کی اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہوں ان کے لیے حج ہے اور دینی اعمال ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے، تم اس کے قریب بھی مت جانا. قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کو جو حرام ہے خاص طور سے ان کو حرام ہی کہا گیا. انما حرم علیکم المیتۃ، کہ ہم نے مردار گوشت کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے. مردار کو، خنزیر کے گوشت کو، یا جس پر کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو رب العالمین نے حرام قرار دی. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ رب العالمین یوں فرماتا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، کہ اس کے قریب بھی مت جانا. جیسے ہماری اور آپ کی زبان میں بات کرنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، ہر زبان کا یہ طریقہ ہوتا ہے. کبھی آپ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں، کبھی آپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ قریب مت جانا، کبھی آپ کہتے ہیں گھر کے باہر نہ نکلنا، کبھی آپ کہتے ہیں دروازے کو بند رکھنا. ساری باتوں کا مفہوم ایک ہوتا ہے کہ بچے کی حفاظت، کسی طرح سے بچہ گندگیوں میں پڑنے سے محفوظ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ کچھ اتنا ہی رحیمانہ اور اتنا ہی مشفقانہ ہے. کتنے طریقوں سے وہ اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل طریقے پر آپس میں ایک دوسرے کے مال کو استعمال مت کرو. ایک دوسری بات فرمائی ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تیسری بات فرمائی کہ اگر کبھی کسی کے دروازے پر جاؤ تو ایک دم بغیر اجازت کے اندر مت چلے جانا، بلکہ فرمایا گیا نہیں، پہلے اجازت لو، باہر کھڑے رہو، سلام کرو، اس کے بعد جاؤ. جب اندر سے کوئی اللہ کا بندہ آپ کو اجازت دے تب اندر آؤ. اور عجیب و غریب جملہ ہے قرآن مجید کی ان آیات کے بعد، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، کہ یہ چیز تمہارے دلوں کے لیے اور گھر میں جو عورتیں ہیں ان کے دلوں کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے. آیت اتری تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بیویاں امہات المؤمنین جو ہماری اور آپ کی ماؤں کے درجے میں. ہم سے کہا جا رہا یعنی اس زمانے کے مسلمانوں سے کہ جب کبھی ان کے دروازے پر جاؤ تمہیں کسی ضرورت سے کوئی چیز مانگنی پڑ جائے تو فرمایا گیا کہ فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کی آڑ سے مانگنا. اور عجیب و غریب جملہ، اس سے تمہارا بھی اور ان کا بھی دل پاک رہے گا. امہات المؤمنین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی پاک رہے گا. عجیب و غریب شریعت ہے اللہ کی. انسان اس دنیا میں کتنی ہی ترقی کر جائے اللہ اپنی شریعت کا مطالبہ اس سے بھی رکھتا ہے. ہم سے اور آپ سے جو مطالبہ کیا گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کم نہیں تھا بلکہ بہت زیادہ بڑھ کر تھا. ہم اور آپ تو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، اگر توفیق مل گئی کچھ سنتیں پہلے، کبھی بہت دل کے اندر نرمی آئی، کچھ طبیعت کے اندر گداس، کچھ طبیعت کے اندر روحانیت پیدا ہوئی تو کبھی اوابین کی 3-4 رکعتیں پڑھ لی، ورنہ بس. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رکعات کو اگر گنیں گے، ایک تو یہ کہ زندگی بھر آپ نے تہجد چھوڑی نہیں. شروع دور میں آپ کے لیے لازم تھی، بعد میں لازم نہیں تھی، مگر زندگی بھر عمل ایسا رہا جیسے کہ گویا پوری زندگی لازم. آپ کے گھر کی خواتین بیان کرتی ہیں جب آپ روزے رکھنے پر آتے تو اتنے رکھتے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ شاید اب آپ کبھی ناغہ کریں گے ہی نہیں.
ہم اور آپ تو کبھی کبھی اتفاق سے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا، ایک 15ویں شعبان کا، کچھ اور لگا لیجئے، کچھ اللہ کے بندوں کو توفیق مل جائے بس. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم سے اور آپ سے جو مطالبے ہیں وہ مطالبے حضور پاک علیہ السلام سے بھی. میں نے جمعے کے دن ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے خود رب العالمین نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اے پیغمبر اپنے رب کی تعریف کیجئے اور استغفار کیجئے. ہم لوگ سمجھتے ہیں استغفار کا مطالبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں کیا جا رہا ہے. ہمارے ذہن و دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، جو کوئی گناہ کرے گا، اور گناہ بھی کیسے، جیسے ہمارے وہی جھوٹ مکاری اور دھوکہ. ایسا تو نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں ہر بندے کا مقام الگ ہے. ایک انسان جو بہت نیک ہے، اگر کسی موقع پر اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو بد زبانی کا ہو، اچھا نہ ہو، تو لوگ اس سے جا کر کہتے ہیں کہ آپ نے آج ایسی بات کہی، ہمیں آپ سے توقع نہیں تھی، آپ کی زبان پر تو یہ بھی اچھا نہیں لگا ہمیں. ایک انسان بازار میں جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں دن رات اس کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، لیکن آپ اسے کبھی نہیں ٹوکتے. گالی یہ بھی ہے، آپ نے اس کی جانب کو دیکھا بھی نہیں. اور ایک شریف باوقار آدمی کی زبان سے ذرا غیر مہذب جملہ نکل گیا، آپ فوراً جا کر کہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگا. تو دونوں میں فرق ہوا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی کمی اور کوتاہی انسانوں کے اپنے اعتبار سے، ہماری کمی کوتاہی ہمارے اعتبار سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا گیا کہ آپ استغفار کریں، تو رب العالمین نے آپ سے جو کچھ فرمایا ہے وہ آپ کے اعتبار سے. آپ کی تو کہنا چاہیے آپ کا مواخذہ ہمارے مقابلے میں بڑا خطرناک تھا، بہت زیادہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مشرکین مکہ سے بات کر رہے تھے. اچانک ایک نابینا صحابی آ گئے. وہ نابینا صحابی پہلے اسلام لا چکے تھے. جن لوگوں سے بات ہو رہی تھی ان کی شرطیں یہ تھی کہ ہم آپ سے بات جب کریں گے جب مکے کے غریب آپ کے پاس نہ بیٹھے ہوں. اگر یہ لوگ ہمارے پاس آ کر بیٹھ دیں گے تو ہماری شان کے اندر کوتاہی سمجھی جائے گی، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کا گوارہ نہیں کرتے. آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ انتہائی درجے شفیق تھے، کسی طرح سے میری بات ان تک پہنچ جائے اور یہ بات سننے والے بن جائیں. ان کے شدید اصرار کی بنیاد پر، ان کے مطالبے کی بنیاد پر، اور آپ کی آخری درجے آرزو کی بنیاد پر آپ نے ایک دن خود یہ فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ان سے بات کر لیتا ہوں. ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ آپ کے غریب صحابی آ گئے، عبداللہ ابن ام مکتوم. اور مفسرین کہتے ہیں آئے نہیں تھے، بلکہ رب العالمین کا نظام تھا وہ بھیجے گئے تھے تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو سبق مل جائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت ان کا آنا اچھا نہیں لگا، اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ان کے لیے میرا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، جب چاہیں آ جائیں، یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں. مگر یہ مشرکین مکہ، ان کے اندر نخوت، ان کے اندر تکبر، ان کے اندر بڑائی کا خیال، اپنی برتری کا احساس تو ان کے گوشت اور خون میں شامل ہے. یہ تو بار بار آنے سے رہے، بڑی مشکل سے آج آ گئے. تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ تمہارا تو میں ہوں ہی اور تم میرے ہو، جب چاہے آ سکتے ہو. اس وقت اگر یہ نہ آئے ہوتے، یہ باتیں آپ کی زبان سے نہیں نکلی، مگر آپ کو ان کے آنے کا اس موقع پر احساس ہوا، اور ذہن میں یہ بات آئی کاش کہ اس موقع پر نہ آتے، کسی اور موقع پر آ جاتے. قرآن مجید کی آیتیں آئیں، ارشاد فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اے نبی آپ کے چہرے پر شکن پڑ گئی اور آپ نے پیٹھ کو پھیر لیا، اس بنیاد پر اطلاع بھی نہ آیا. اب آپ سوچیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کیا تھا؟ کس کام میں لگے ہوئے تھے؟ دین کے. کدھر کو بلا رہے تھے؟ کہ اللہ کی طرف کو. کسی غیر کام میں تھے؟ نہیں، پیغمبری کا مقصد تھا. رب العالمین نے جس کام پر آپ کو مأمور فرمایا ہے آپ اسی کام پر لگے ہوئے تھے، کچھ غلط کام تو نہیں کر رہے تھے. ہم اور آپ دنیا میں کتنی گڑبڑی کریں، رب العالمین ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے اعتبار سے فیصلہ فرماتا کہ نہیں ٹھیک ہے اور موقع دو اور موقع دو. ہو سکتا ہے کل کو ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے پرسوں کو ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو جائے. یہ والا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبیوں کے لیے نہیں ہے. جیسے ہی آپ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس وقت یہ نہ آئے ہوتے تو اچھا ہوتا،
رب العالمین کی جانب سے آیتیں آ گئی. ہماری اور آپ کی پکڑ تو کبھی کبھی سالوں گزر جاتے ہیں, 10 سال 15 سال 20 سال, کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا. گندراتے پھرتے گناہوں کے اندر, کبھی کچھ نہیں ہوتا. اور اتنے گناہ کرتے ہیں کہ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں, اور پھر خود بھی یہ سوچ لیتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے گناہوں کو بھول گئے, رب العالمین بھی جمع کرتے کرتے ہمارے پرانے کھاتے کو بھول گیا ہوگا. خود ہی تعبیر کر لیتے. بالکل سچی بات. جس موقع پر آپ آئے اور قرآن مجید کی آیتیں اتری, بڑی عجیب و غریب آیتیں, واقعی دل کو ہلانے والی. عربی زبان میں بات کرنے کا جو طریقہ ہے, ہر زبان کا الگ ہوتا ہے, اردو کا الگ, عربی کا الگ. عربی زبان میں جب کسی سے بات کرتے ہیں, جیسے اردو میں ہم اور آپ بات کرتے ہیں, بھائی تم کہاں تھے, آپ کہاں چلے گئے, آپ کہاں چلے گئے, سامنے والے کو سامنے بنا کر بات کرتے ہیں. ایسے عربی کے اندر بھی اگر میں آپ سے سامنے سے بات کروں کہ آپ ایسا کریں, آپ ایسا کریں, آپ یوں کریں, تو آپ سمجھیں گے کہ ہاں مجھ سے کہا ہے. لیکن میں آپ سے بات کروں مگر اس طرح سے بات کروں کہ میرا چہرہ بھی ادھر کو ہے, لب و لہجہ بھی کہیں اور کو ہے, اور باتیں ہاتھ پہ چل رہی, تو آپ کیا کہیں گے؟ میاں انہوں نے باتیں تو کی ہم سے, مگر ہم سے آنکھیں بھی نہ ملائیں. جو قریب ترین انسان ہوتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. ہم اتنے غیر ہو گئے, کتنی دور سے تو آپ کے پاس پہنچے تھے تمنائیں آرزویں لے کر, انہوں نے ہم سے بات کہی بھی, کام بھی بتلایا, مگر آنکھ ملا کے بات نہیں کی. اور یہ والی بات اس اللہ کے بندے کو زیادہ سمجھ میں آئے گی جب کسی اللہ کے بندے کو دین کی بنیاد پر کسی سے محبت ہوتی. بے دینی کی بنیاد پر نہیں. بے دینی کے رونے تو آئے دن ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں. کبھی کسی نہ کسی کا موبائل کاٹے تو سو کر کے روتا رہتا ہے. وہ تو بے دینی کا, بے حیائی کا رونا ہے, اس کی بات نہیں چل رہی. واقعاتاً کسی کو اللہ کے بندے سے محبت ہو جائے اور وہ اللہ کا بندہ کسی موقع پر صرف نظر کر لے, آنکھوں کو پھیر لے, تو پھر دیکھو اس اللہ کے بندے کا دل ٹوٹ کے جا پڑتا ہے. جس موقع پر انہوں نے یہ کام کیا, تشریف لے آئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک احساس فرمایا, قرآن مجید کی آیتیں آئیں, تو قرآن مجید میں اللہ نے جو کلام فرمایا ظاہر میں آپ کو مخاطب نہیں بنایا. یہ نہیں کہا کہ آپ نے چہرہ پھیرا ہے, یہ نہیں کہا کہ آپ کے چہرے پر شکن پڑ گئی ہمارے ایک نابینا بندے کے آنے سے, بلکہ عجیب و غریب جملہ, عبس وتولی, ان کے چہرے پر شکن پڑ گئی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی تکلیف اس عمل سے ہوئی, اس سے بہت زیادہ تکلیف اس سے ہوئی کہ میرا اللہ مجھ سے براہ راست بات بھی نہیں کر رہا ہے, آج تو بات کرنے کا انداز بھی بدل گیا. اور جیسے ہی قرآن مجید کے 2 جملے سامنے آئے, عبس وتولی ان جاءہ الاعمى, تو رب العالمین بھی بہت کریم تھا اپنے نبی کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیشے کا دل ہے کہ چکنا چور ہو جائے, فوراً مخاطب بنا کر فرمایا وما یدریک لعلہ یزکا. شروع کے 2 جملے تو ایسے ہیں جیسے نگاہ پھیر کر بات کہہ دی, اور تیسرا جملہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی اتنی تو تربیت ٹھیک ہے, اس کے آگے وہ تو علام الغیوب ہے, کس کو کس موقع پر کتنی تربیت دینی وہ خوب جانتا ہے. اس لیے فوراً لہجے کو بدل دیا, وما یدریک لعلہ یزکا, آپ کیا جانے. اور گویا کہ ایک دم بات آمنے سامنے والی ہونے لگی. تو میں عرض کر رہا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اتنا بلند ہے تو قرآن مجید تو ان سے فرما رہا ہے واستغفر, آپ استغفار کیجئے. تو رب العالمین کا نظام تو عجیب و غریب ہے. بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اعمال ہمیں اور آپ کو کرنے کو بتلائے ہیں, ان کے ذریعے ہماری سیرت کی تعمیر ہوتی. یاد رکھیں, ہماری بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی, جب ہم سے نماز, روزے, حج, زکات, اچھائیوں کی بات کی جاتی ہے, عموماً ہمارا تصور, ہمارا ذہن جو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ ٹھیک ہے کل سے اگر ہم نماز کے پابند ہو گئے, ہم نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی, ہم نے تلاوت شروع کر دی, ہم نے قرآن شروع کر دیا, کیا ہوگا؟ وہ یہی تو ہوگا کہ ملا جی ہو جائیں گے بہت بڑے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. جیسے اور بہت سے ملا جی ایسے ہی ہم. اللہ کی قسم یہ تصور بالکل خیال غلط ہے. رب العالمین نے اپنے اعمال میں بندوں کے لیے خاص قسم کی زندگی مرتب فرمائی. اس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو کچھ دینا چاہتا ہے. نماز کے ذریعے جو اصلاح ہوگی وہ دنیا میں کسی اور چیز سے نہیں ہوگی, قیامت تک نہیں ہوگی. آپ کا مال ہے, آپ زکات کے طور پر غریب کو دیتے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرا کمایا ہوا اچھا خاصا 2 ہاتھ کا, کبھی کبھی ہٹا کٹا کوئی مانگنے والا آ جائے تو لوگ اس سے کہتے ہیں ہٹے کٹے کام کیوں نہیں کرتے. آپ نے اپنے مال کو اس کو دیا, کیوں دیا آپ نے؟ آپ کہتے ہیں میں نے محنت کی رات اور رات میں نے اپنے آپ کو جگایا, یہ ہٹا کھٹا 2 روپے لے کے چلا گیا.
وہ جو اندر یہ خیال کی دنیا بسی ہوئی ہے میں رب العالمین اس 2 روپے کے ذریعے اسی کو تو چکنا چور کر رہا ہے. اس میں کو نکال, وہ غلطی اس کی ہے. اگر وہ زبردستی اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے تو اللہ کیا پکڑا جائے گا, وہ ٹھیک ہے, اس کی بات الگ ہے. لیکن یہ تمہارے اندر تصور کہاں سے آیا کہ میں نے کام کیا اور میں نے محنت کی اور یہ ہٹا کٹا, یہ جو تم نے لنترانی شروع کی زکات کے ذریعے, اسی کا تو جنازہ نکالنا. یہ لنترانی اگر بڑھ گئی, یہ بات ہے اگر بڑھ گئی تو یہی جا کر تکبر اور فرعونیت کو جنم دیتی ہیں. یہی تو آگے بڑھ جاتی ہیں جو انسان کو پکے درجے کا خمیز اور پورا شیطان بناتی ہے کہ نہیں ہمارا مال ہم کسی کو نہیں دیں گے. جہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے رب العالمین نے اس کا نظام دیا قائم ہے زکات کے اندر. تو مسئلہ اکیلی نماز کا نہیں ہے. ایک اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کتنا سجاتا ہے, شاندار طریقے پر سنوارتا ہے, اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سنوار کر رکھے. آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے, غلامانہ طور پر آپ نے ہاتھ باندھ لیے, کبھی آپ رکوع میں چلے گئے اور آپ پہنچے, آپ نے سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھ دیا. جس ناک اور پیشانی پر انسان نہیں چاہتا کبھی مکھی بیٹھے, اگر جنگل میں کبھی نماز پڑھنی پڑ جائے تو وہ اللہ کا بندہ پورے آرام سے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے مٹی کے اوپر آسانی سے رکھ دیتا ہے. کیوں؟ وہ جو اندر کا تکبر ہے رب العالمین اسی کو تو نکالتا ہے. اسلامی اعمال میں کچھ چیز بندوں کے لیے, جب سے ہماری اور آپ کی نگاہ سے وہ چیزیں ختم ہو گئیں, پردے کے پیچھے چلی گئیں, تو نماز اکیلی نماز, روزہ اکیلا روزہ, زکات اکیلی زکات, تو پھر دنیا کے اندر وہی سوالات قائم ہوتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں کہ جی اگر نماز سے انسان کی زندگی ٹھیک ہوتی, ہمارے محلے میں 60-70 سال سے پڑھتے ہیں, ہم نے تو کسی کمی میں انہیں کمی کرتے ہوئے دیکھا نہیں, کیونکہ وہ کیفیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنی نماز کے ذریعے کچھ دینا چاہتا ہے. جس طرح سے سچائیوں کا حکم دیا رب العالمین نے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, ایسے ایک چیز اور بھی ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ اس سے بچاؤ اس سے بچاؤ. قرآن مجید کو ذرا پاپے میں چلے جائیے, کتنی جگہ رب العالمین نے فرمایا کہ واتقوا اللہ, رب العالمین کا خیال رکھو, پاس و لحاظ رکھو, گڑبڑ مت کرنا, قدم نہ پھسلے, زبان نہ پھسلے, آنکھیں نہ ڈگمگائیں, کسی موقع پر غلط نہ سننا. کیوں کہا گیا بار بار؟ میں نے شاید کسی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ کچھ زمانے پہلے سے بھی شاید 8-10 سال ہوئے, ایک نیا طریقہ علاج دنیا میں آیا ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں, جا کر ہاتھ دکھلاتے ہیں, وہ کہتا ہے جی آپ کو ٹھنڈک بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, کہ ٹھیک ہے یہ دوا کھائیے, یہ کھائیے, یہ کھائیے. ایک طریقہ علاج اور بھی آیا کچھ زمانے سے, اور وہ کیا ہے کہ ڈاکٹر آپ سے پوری بات سنے گا, کہے گا آپ اپنا مرض بیان کیجئے. آپ پورا بیان کریں گے, صاحب مجھے ٹھنڈ بھی لگتی ہے, رات کو چھینکیں آتی ہیں, بخار بھی آتا ہے. وہ کوئی دوا نہیں دے گا, بالکل ایک بھی دوا نہیں, کوئی ٹیبلٹ نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ آپ کو اس کے بدلے میں یہ کہے گا دیکھیے صبح کو ننگے پاؤں نہ نکلیے گا, رات کو جب آپ سونے چلیں تو ٹوپا لگا کے سوئیے گا, ٹھنڈا پانی برف والا سراہی والا زندگی بھر آپ کو نہیں پینا ہے, آپ کو اپنے سینے کی حفاظت کرنی ہے, اچھے مضبوط کپڑے پہن کر گرم والے نکلیے گا. دوا کچھ نہیں, 500-500 روپے فیس, 1,000 روپے فیس اس زمانے میں لکھنؤ میں, کہ جی دوا کیا, کہ یہی تو دوا ہے, کہ جی میں دوا لینا کہا یہی دوا ہے. یہ کیا ہے؟ اگر قرآن مجید کی زبان میں اگر معلوم کرو کہ یہ کون سا علاج ہوا, یہ ہے واتقوا اللہ, دیکھو اللہ کا خیال رکھو. دوا کچھ نہیں ہے, اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کہ تمہاری ساری بیماریاں اس بنیاد پر ہیں کہ جب چاہا پانی پی لیا, جب چاہ جنگے پاؤں نکل کر آ گئے, جب چاہا سر کھول لیا, جب چاہا بغیر کپڑوں کے آ گئے, جب چاہا بستر سے نکلے, ایک دم ٹھنڈ کے موسم میں آ گئے, ٹھنڈ کے موسم سے نکلے, ایک دم گرم کمرے کے اندر چلے گئے. یہ جو تم نے نظام زندگی بنایا ہے اسے ڈاکٹر کہتے ہیں قابو میں لے کر آؤ, اور قرآن مجید اسی کو ہم سے اور آپ سے کہتا ہے واتقوا اللہ, اپنی زندگی کو قابو میں لے کر آؤ. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ باتیں جتنی کرنے کی بتلائی گئی اس سے بہت زیادہ ہم سے اور آپ سے یہ کہا گیا کہ واتقوا اللہ, اللہ کا خیال رکھنا. بہرحال میں نے 2 باتیں عرض کی کہ اسلامی اعمال کے ذریعے ہماری اندر کی زندگی کو مضبوط کیا جاتا ہے. کوئی اللہ کا بندہ اگر یہ چاہے کہ میں نماز کے بغیر, روزے کے بغیر, فلاں کے بغیر, فلاں کے بغیر, فلاں کے بغیر اپنی سیرت کی تعمیر کر لوں گا, اپنے آپ کو بنا لوں گا, یقین رکھیں سوچ بھی نہیں ہے, ناممکن. بہت سے غیر مسلم آپ کو ملیں گے بڑے اچھی باتیں کرتے ہوئے, بہت سے جواری دنیا کے اندر ایسے ملیں گے جو بڑی شریفانہ آپ سے باتیں کریں گے, بہت سے لوگ ملیں گے دنیا میں, اور لوگ یہ کہیں گے نہیں یہ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں. کبھی کبھی خاندانیت کا اثر پڑتا ہے کہ خاندان کے اندر لوگ شرافت کے اعتبار سے, دنیاوی رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے اچھے گزرے, ان کے بچوں کی زبان اچھی ہوتی,
ان کے بچوں کا پہناوا اچھا ہوتا ہے, ان کے بچوں کی تعلیم اچھی ہوتی تو لوگ سمجھتے یہی شرافت. شرافت باہر سے نہیں ہوتی, شرافت کا معاملہ تو انسان کے اندر سے ہے, اور انسان کے اندر کے لیے رب العالمین نے یہ سارا نظام بیان فرمایا. اس کا تعلق باہر سے نہیں ہے, اس کی بنیاد تو اندر, اس کی جڑ اور اس کی بیل اور اس کا درخت اوپر چلتا ہے, اندر چلا کرتا ہے, انسان کے باہر نہیں ہوتا. اگر کہیں پر کسی اللہ کے بندے کو کوئی چیز نظر آ جائے کسی غیر مسلم کے ہاں, تو آپ یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے, سیدھا ہے, اچھا ہے, انسانیت پسند ہے, انصاف کی بات کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کی فطرت کا حصہ ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ تمام چیزیں نماز اور روزے کے بغیر بھی حاصل ہو جائیں گی, رب کعبہ کی قسم قیامت تک نہیں ہو سکتی. وہیں سے ان کو پانی ملتا ہے, وہیں سے ان میں مضبوطی آتی ہے, وہیں سے ان کے اندر جماؤ پیدا ہوتا ہے. ایک اللہ کا بندہ آپ کو ایسا ملے گا جو نماز کی بنیاد پر اس کا کردار مضبوط ہوگا. ایک اللہ کا بندہ دنیا میں ایسا ملے گا جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا, اس کے کردار میں وہ مضبوطی نہیں ہوگی جو خالص اللہ کے بندے کے ہوگی. کبھی نہ کبھی سے قدم ڈگمگا جائیں گے, اور یہ اللہ کا بندہ جان دے دے گا, مگر اس کے قدم کبھی نہیں ڈگمگا سکتے. اپنے اوپر قیاس نہ کریں, ہم اور آپ یہ سوچنے لگے کہ ہمارے قدم تو ڈگمگا جاتے ہیں, ہمارا تو ویسے ہی معاملہ کمزور ہے تو ہمارے قدم بھی کمزور ہیں. بہرحال تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں, رب العالمین نے بعض باتوں کا حکم دیا ہے اور بعض چیزوں سے منع فرمایا. جن چیزوں سے منع فرمایا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر شراب والمیسر جوا والانصاب بت والازلام جوئے والے تیر, رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کے اعمال کی گندگی ہے. عجیب و غریب انداز بیان ہے, یہ شیطان کے اعمال کی گندگی. جب کہیں پر کوئی بہت زیادہ خطرناک بات ڈگری کے اعتبار سے بڑی گہری بڑی مضبوط بات قرآن مجید بیان کرتا ہے تو اس موقع پر اس گندگی کو شیطان کی طرف منسوخ کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر اپنے زمانے میں محل سے نکلے, وہ تو شہزادوں کی طرف پل رہے تھے اور زندگی بڑی شاندار گزر رہی تھی. کبھی کبھی چپکے سے نکلا کرتے تھے, اندر تو وہی تھے جو رب العالمین بنا رہا تھا, اور باہر کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کے متبنہ ہیں, ان کے پالے ہوئے حساب, انہیں تو لے کر آئے تھے دریا میں, یہ بہتے ہوئے چلے جا رہے تھے, تو وہ بھی ذرا ٹھیک سے نکلا کرتے تھے. ایک موقع پر کہیں گئے اور یہ ساری باتیں ان کی فطرت بتلا رہی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے. ایک موقع پر باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی یعنی ان کی برادری کا آدمی, ایک قبطی یعنی فرعون کی برادری کا آدمی, دونوں میں لڑائی ہو رہی. وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ہمارا ہے. ایک نے آواز دی, آپ وہاں پہنچے, آپ نے دونوں کی بات سنی تو آپ کو پتا چلا کہ ظالم یہ ہے, یہ مظلوم ہے, اس کو مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے. آپ نے ایک مکہ لگایا, وہ کچھ ایسا بے ڈھک پڑ گیا کہ بیچارے کا وہیں خاتمہ ہو گیا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ غصہ بھی ٹھیک سے ہونا چاہیے. ایک جگہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی تو لوگ سریا لے کر بھاگے تھے, بڑے میاں بولے اے سریا یہیں رکھ دو, اس سے 307 بنتی ہے. چپل اور گھوسوں کی باتیں کرنا. میں نے کہا بالکل سمجھدار بڑے میاں, بالکل ٹھیک ہے بات, بولے اس کو یہیں رکھ دو. تو جس موقع پر آپ نے اس کے ایک لگایا تو وہ کچھ ایسا بے گھر پڑ گیا کہ بیچارے کا خاتمہ ہو گیا. تو قرآن مجید کا بیان ہے, اس موقع پر رب العالمین کی جانب سے جو قرآن مجید میں آیت ہے انہ من عمل الشیطان, یہ تو شیطان کا عمل ہو گیا, یہ تو گڑبڑی ہو گئی. آپ کا تو ارادہ ایسا نہیں تھا. تو پتہ چلا کہ کسی انسان کے مارنا, اس کے نتیجے میں مر جانا ایک نہایت خطرناک درجے کا عمل ہے. تو قرآن مجید نے اس کو شیطان کی جانب منسوخ کیا کہ یہ تو شیطان کا عمل ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو نہایت خطرناک درجے میں, نہایت بدترین درجے میں بیان کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے انہ من عمل الشیطان, ارے یہ تو شیطان کا عمل ہے. پتہ چلا کہ اگر یہ کہا جاتا کہ یہ حرام ہے, یہ بھی ذرا ڈگری کم ہوئی. اس کے قریب مت جانا, یہ بھی ذرا کم درجے کی بات ہوئی. اس کو پینا مت, یہ بھی ذرا کم درجے کی بات ہوئی. نہیں, اس سے اور بڑھا کر اور بڑھا کر اور بڑھا کہ پھر کیا ہے, یہ تو شیطان کا عمل ہے. وہ شیطان گرو گھنٹال وہ تو پھر. اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنی موقع پر شیطان کو بیان کیا کلام پاک کے اندر, یہ تمہارے باپ کا ازلی اور ابدی دشمن ہے جو یہ قسم کھا کر آیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گا. میری کوشش یہ ہوگی کہ ان میں سے ایک بھی جنت کے اندر نہ جانے پائے. تو اللہ تبارک و تعالی بدترین اعمال کو, گندی حرکتوں کو بہت سے موقعوں پر کلام پاک میں شیطان کی جانب منسوخ فرماتا ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر, شراب اور جوا.
تفصیل ہے بڑی لمبی اس آیت کے اندر، میں اس میں تو نہیں جاتا، وقت ذرا کم ہے. ایک بات عرض کر دوں، عربی زبان میں جو لفظ خمر کہا جاتا ہے، اس لفظ پر اگر غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شراب کو منع کیوں کیا گیا. خمر کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو انسان کی عقل پر ڈھکن ڈال دے. خمار عورت کی اوڑھنی کو کہتے ہیں، دوپٹے کو. جس طرح سے لفظ خمار بنا، ایسے یہ لفظ خمر ہے. بالکل انسان کی عقل پر دوپٹہ اور کپڑا پڑ جاتا ہے. جو کام کرنے چاہیے وہ نہیں کرتا، جو نہیں کرنے چاہیے وہی کرتا رہتا ہے. نالی میں پڑا ہوگا، سمجھے گا بالکل میں محل میں پڑا ہوا ہوں اس وقت، مجھے کچھ پتا نہیں. عجیب کہانی بیچاروں کی، آپ خود بھی دیکھتے رہتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں جملہ بیان فرما کہ انما الخمر، وہ چیز جو انسان کی عقل پر ڈھکن ڈال دے. عربی زبان کے اندر شراب کے مختلف نام ہیں. بعض اس زمانے میں کشمش کے ذریعے بنتی تھی، بعض انگور کے ذریعے، بعض چھوارے کے ذریعے، بعض کھجوروں کے ذریعے، بعض جو کے ذریعے، اور نہ معلوم کیسی کیسی. اور ان میں سے ایک چیز کا نام خمر تھا، باقی کا نام دوسرا، اس کا تیسرا، اس کا چوتھا، اس کا پانچواں. تو بہت سے لوگوں نے قرآن کی اس آیت پر ایک اعتراض کیا. کہا جی ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں قرآن کو کہ شراب حرام ہے، مگر وہ والی حرام ہے جس کا نام خمر ہوتا ہے. سمجھ رہے بات کہ جی وہ والی حرام ہے جس کا نام خمر ہوتا ہے، ساری حرام کہاں ہوئی؟ حالانکہ ان بیچاروں نے یہ غور نہیں کیا کہ خمر کا مطلب ہے جو عقل پر ڈھکن لگا دے. لہذا جو بھی شراب دنیا میں ایسی ہو جس کی بنیاد پر انسان بالکل پاگل ہو جائے، بہکنے والی باتیں کرنے لگے، آگے چلا جائے، مگر اس نے گیئر پیچھے کو ڈال رکھا ہے. کبھی 2 قدم آگے کو بڑھاتا ہے، 2 قدم پیچھے کو چلاتا ہے، کچھ پتہ نہیں بیچارے گا. تو پتہ چلا کہ مسئلہ نام کا نہیں ہے. آپ کسی طرح کی کوئی ایسی چیز پی لیں جس کے اندر یہ صفت ہے، اسلام کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، بالکل ناجائز. اچھا ہے تھوڑی بعد اللہ کے بندے قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھ کر ایک اور سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب شراب کیوں حرام ہے؟ کہ وہ اس لیے کہ انسان کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے. بولے جی ہم تو 1 بوتل چڑھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں بات ٹھیک ہے، معقول ہے، سوال کرنے کی تو ہے. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہیں پورے ٹینکر، آپ اپنی بات نہ کریں. آپ اس میں سے 3 ڈھکر لے کر اس نئے والے آدمی کو پلا دیجئے، پھر دیکھیں آپ کیسے چوراہے کے اوپر بیچارہ ناچے گئے درگنی کی طرح. آپ اپنی بات نہ کریں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں دوسرے آدمی کا کیا حال ہے. عادی ہونے کی بنیاد کا مسئلہ نہیں ہے، تنہا ایک کی بنیاد پر قانون نہیں بنتا، بلکہ اس کے پینے کے نتیجے میں دوسرے والے کا کیا حال بنے گا پھر آپ دیکھیں. تو پتہ چلا کہ خمر کی خاصیت باقی ہے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا ما اسکرا، شراب جتنی بھی ہو جو نشہ دے دے انسان کو، آپ نے فرمایا چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اس کا تھوڑا اس کا زیادہ مطلق حرام ہے. کسی اللہ کے بندے کو 2-3 بوتلوں کے نتیجے میں شراب کے بعد نشہ آتا ہے، تو یہ مسئلہ یہ نہیں کہ 2-3 پئیں گے تو اس سے کم جائز ہو گئی، اس کے بعد ناجائز ہو گئی، یہ کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ اگر بہت زیادہ پینے کے نتیجے میں کسی کو نشہ آیا تو اس کی کم مقدار، اس کا 1 گھونٹ، اس کا 1 قطرہ، اس کا کہنا چاہیے 1 حصہ بھی انسان کے لیے مطلق پینا حرام، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نشاندہی فرما دی. خیر بات چل رہی تھی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، کہ اے ایمان والو شراب اور جوا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان کمائے، محنت کرے. محنت کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو چیز ملتی ہے طبعی فطری طور پر اس سے محبت ہوتی ہے، اور مال مفت اگر کہیں سے نصیب ہو جائے تو وہ اتنی جلدی چلا بھی جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. جب کسی زمانے میں کسی کتاب کے اندر یہ بات پڑھی تھی، ایک باپ اپنے بیٹے کو بلاتا روزانہ 5 روپے دیتا کہ بیٹے جاؤ کنویں میں ڈال کے آؤ. وہ جائے ڈال کر آ گیا، پھر گیا، پھر ڈال کر آ گیا، 4تھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن. ایک دن ابا جی بولے کہ بیٹے آج جم میں نہیں ہے، آپ اپنے ڈالاؤ. تو کہتا کیوں ڈالاؤں؟ یہ ابا کے فری کے تھے، اپنے محنت کے، اپنے پاس میں سوال کرتا ہے کہ میں کیوں ڈال کے آؤں، اور ابا والے کا کبھی سوال نہیں کیا کہ میں ڈال کے آؤں کہ نہیں آؤں. یہ فطرت ہے انسان کی. آپ سوچو کہ ہمارے رات کے گھروں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں پھل پیدا کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے تربوز پیدا کر رہا ہے، کیا کیا چیز دنیا کے اندر پیدا ہو رہی. کیا رب العالمین اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو بچہ آسمان سے اٹھا کے صحن میں رکھ دے کہ لو جی تمہیں ایک بچہ ہم نے دے دیا، 2 لڑکیاں دے دی، 3 دے دی، 4 دے دی، ختم ہو گئی بات. پھر لیکن نہیں،
اگر فری کا ملتا تو آئے دن تم پر اتنے ڈنڈے پڑا کرتے کہ تم یاد کرتے. حقیقت کہہ رہا ہوں. جب کبھی ماں باپ کو غصہ آتا تمہارے فرضی طور پر جو ماں باپ ہوتے وہ اتنے جوتے بجاتے کہ یاد ہی کرتے. ہم سب کے بڑے ہمارے ساتھ ہی کام کرتے. یہ تو فطری معاملہ ہے. لیکن نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ہے. ماں کو تقریباً 8-9 مہینے محنت سے گزارا گیا. آخری درجے کی مشقت اور پریشانی کو اس کی جان کے اوپر آ جائے, اور اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے جان بچانے کے لیے کتنے جتن کیے جاتے ہیں اس گھر کے اندر. پھر دیکھیں ماں کی محبت کیسی ہوتی. سردی میں, گرمی میں, دن میں, کام میں, اس کو چھپانے میں, اس کو رلانے میں, ایک عجیب و غریب ماں کا نظام ہے. یہ ساری محبت کہاں سے آئی؟ یہ اللہ کا نظام. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے تجارت میں جائز کیا جس کے نتیجے میں انسان محنت کرے اور محنت کر کے پیسہ آئے. اور جوئے کا معاملہ بالکل الٹا ہے. 2 منٹ میں بازی لگائی, ایک کنگال ہو گیا, ایک مالدار ہو گیا. کہ جی بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ جی تمہارے ہاتھ میں اتنے, جی وہ تو نہیں, لاؤ 20 روپیے. بھائی یہ کون سی محنت ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ لاٹری کیا ہے؟ اس کی بڑی شکل کر لیجیے, ذرا مہذب قسم کی ہوتی ہے, بند کمروں میں ہوتی. جوئے کی جتنی بھی شکلیں ہیں دنیا کے اندر وہ سب یہی. ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے کہ جس موقع پر کوئی اللہ کا بندہ بازار کو اپنی سبزی اپنے کھیت سے لے کر آتا ہے, ایک اللہ کے بندے کے دل میں یہ بات ہے کہ چلو کچھ بیچ کر آتا ہوں. وہ چلا بازار میں, اس نے جا کر پلہ لگایا, جھوا لگایا. انہیں اللہ نے دوسرے کے دل میں ڈالی, جاؤ تم چلو وہاں بازار میں خریدنے جاؤ. ان کے دل میں خریدنے کو نہیں ڈالی, ان کے دل میں بیچنے کو بات ڈالی, اور ان کے دل میں خریدنے کو ڈالی. وہ لوٹ کر یہاں کو آئے, ہاں بھائی جی کتنے میں دے رہے ہو؟ کہ جی 10 روپے کلو ہے. کہ نہیں جی 9.5 کو لیں گے. پورا بھاؤ طے ہوا اور اس کے بعد دے دیا. یہ بھی خوش ہے بیچ کر بالکل اچھی طرح سے, ٹھیک ہے 1 روپیہ آ گیا. اور وہ بہت خوش ہے لے جا کر اپنے محلے میں تو 12 کو مل رہی تھی, وہاں 10 کو ملی, 2 بچا لیے. یہی اسلام کا نظام. فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوا الناس, انسانوں کو چھوڑ دو, بالکل چھوڑو آزاد. اور رب العالمین بعض کو بعض کے ذریعے روزی دیتا ہے, بعض کو بعض کے ذریعے روزی دیتا ہے. ہم اور آپ جتنی چیزیں پہنتے ہیں کمپنی سے کتنے میں چلتی ہیں, بیچ والے ایجنٹ نے, پھر دکاندار نے, پھر خریدنے والے نے, سب کو نفع ملتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تجارت ہے. اور جس میں انسانوں کی محنت نہ, اور ایک دم رب العالمین نے ان سارے نظام کو بالکل حرام کیا 100%. جوا اور اس کی جتنی شکلیں اس زمانے کے اندر ہیں, کبھی سامان کی شکل میں آتی ہیں, کبھی کچھ آتی ہیں, کبھی کچھ آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرچیاں ڈالی جاتی ہیں. سب لوگوں نے 100 روپئے ڈالے اور پرچی ڈال لی. ڈالے سب نے تھے, اور ڈالنے کے بعد نام ایک کا ہے باقی. انہوں نے کہا گھر کو جاتا ہوں, تم ٹہلو, تمہارے 10,000 ہو گئے. ان کے کیوں ہو گئے؟ چپ کھڑا بیچارا, ان کے کیوں؟ کہ تمام یہ لاٹری ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تجارت اسے کرتے ہیں کہ جس میں نفع لازم ہوتا ہے. تجارت کا لازمی مطلب یہ کہ اس میں نفع ملے گا. اتفاقی بات ہے کہ کبھی نقصان ہو جائے, یعنی گویا کہ بیچنے والا اسی لیے بیٹھا ہے کہ مجھے نفع ملے گا, اور خریدنے والا اس لیے خریدتا ہے کہ مجھے نفع ملے گا. مگر جس موقع پر جوا کھیلنے کے لیے آتا ہے اس کے ذہن میں پہلے ہوتا ہے کہ ہار بھی سکتا ہوں, کنگال بھی ہو سکتا ہوں. یہی فرق ہے تجارت میں, اور یہی فرق ہے جوئے کا. ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جسے ہم اور آپ کہتے ہیں قرآن اندازی, پرچی ڈالنا, وہ الگ ہے. لاٹری الگ ہے, قرآ الگ ہے. بہت سے ایک مکان ہے, 4 بھائی اس میں شریک ہیں, چاروں بالکل برابر حصے دار ہیں. کبھی کبھی ایک بھائی کہتا ہے بھائی آگے والا میں لوں گا, دوسرا کہتا ہے پیچھے والا نہیں لوں گا, تیسرا کہتا ہے یہاں کا لوں گا, چوتھا کہتا ہے یہاں کا میں لوں گا, وغیرہ وغیرہ ہو سکتا ہے. چاروں کے چاروں برابر حصے دار ہیں, اور مکان کے 4 حصے کیے گئے ہیں. قیمت کا بالکل تناسب رکھا گیا ہے. گویا کہ آگے والا حصہ قیمتی ہوتا ہے, اس کو ذرا چھوٹا کیا گیا, پیچھے والا ذرا کم قیمتی ہوتا ہے, اس کو ذرا بڑا کیا گیا. اس طرح سے حصے کو برابر کر دیا گیا. اور جب آپس میں مسئلہ صاف نہیں ہوتا تو کہتے ہیں پرچی ڈال لو. کا پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, اس کے بعد پرچی ڈالی. کہا کہ یہ چھوٹا اٹھائے گا, یہ بڑا. اس کو قرآ کہتے ہیں. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے. یہ لاٹری نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کہ اس کے اندر ایک محروم ہو گیا دور. یہ تو آپس میں تقسیم کا ایک اسلامی ذریعہ ہے کہ جب سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں مجھے آگے کا چاہیے, پیچھے اور آگے برابر ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ پیچھے والے کو نقصان ہو گیا, بلکہ پیچھے والے کا مکان بڑا کیا گیا ہے. آگے والے کا اگر چھوٹا کیا ہے تو آگے ہونے کی بنیاد پر اس کا حصہ قیمتی ہے, قیمت سب کی برابر ہے. آپسی تقسیم کے لیے یہ نظام پرچیوں کا بنایا جاتا ہے. یہ لاٹری نہیں ہے. لاٹری میں ایک کا کنگال ہونا اور ایک کا بڑا مالدار ہو جانا یہ لازمی ہوتا ہے.
ان دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے. اب دنیا میں جتنے بھی کاروبار ہیں آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں, اگر یہ چیز نظر آئے تو چلے جائیے, سمجھ لیں معاملہ کچھ اور ہے. ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, بت اور پانسے کے تیر. مشرکین مکہ کا ایک نظام اور بھی تھا, ہمیشہ یاد رکھیں, بات ذرا لمبی ہے. یہ جو مشرکانہ نظام ہے نہیں, 2-3 چیزیں اس کی آڑ میں سلوٹوں میں بہت چلتی ہیں, ہمیشہ یاد رکھیں. زناکاری ہمیشہ مشرکانہ نظام کی آڑ میں ہوگی, ہمیشہ. دنیا میں انسانیت کا استحصال, ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنا, ان کے مال پر نگاہ رکھنا, یہ شرک کا لازمی نتیجہ ہے ہر حال. یہ ایسا گورکھ دھندا ہے کہ انسانوں کو خاص قسم کا ایک طریقہ بیان کیا جاتا ہے. وہ پڑھے لوگ بیچارے اس سے بالکل مست ہو جاتے ہیں, اور وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے اپنے آپ کو بالکل پیچھے کر لیتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے خاص بڑا والا طبقہ جو ہوتا ہے مجاہروں کا, وہ ان کو لوٹتا رہتا ہے. مشرکین مکہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ طواف کیا کرتے تھے تو کپڑے پہن کر, اور مکے کے باہر کے لوگ اگر کبھی آ گئے طواف کرنے, انہوں نے کہا اے یہاں, تو وہ بتائیے کون بیٹھے, متولی صاحب بیٹھے, یہ کون مجابر صاحب بیٹھے, یہ کون ہے یہ زیادہ نشی بیٹھے, یہ کون ہے بڑی پگڑی والے یہ فلاں بیٹھے, خبردار ان کا بغیر تم جا بھی نہیں سکتے. اچھا صاحب ٹھیک ہے بھائی, ان کو بھی کچھ پیسے دیے, ان کی بھی جیب گرم کی, ان کی بھی کی, ان کی بھی کی. اس کے بعد وہاں پہنچے اور پھر کیا کہتے ہیں, تم نے ان کپڑوں میں گندے کام بھی کیے ہوں گے, کہ جی ہاں کیے گندے کام. کہا یہ اللہ کا گھر تو پاک ہے, تو گندے کپڑوں میں طواف کیسے ہوگا, لہذا تم کپڑے اتار دو. دیکھا آپ نے, اور وہ جو مجاور بیٹھا ہوا نا, مہا بدماش مہا عیاش, اس کی فطرت سڑی ہوئی, اسے یہ دیکھنا تھا کہ یہ انسان اندر سے ہے کیسا. آپ دیکھ لیں کہ اس کا عنوان کیا رکھا ہے, کہ تم نے کام گندے کیے ہیں ان کپڑوں میں, لہذا کپڑے اتارو. اب کوئی ان احمقوں سے پوچھا, بے گدھے, کام جو ہم نے کیا تھا وہ کپڑوں سے کیا تھا یا اپنے ہاتھ پاؤں سے کیا تھا؟ اگر تجھے پاک کروانا ہی تھا تو کم از کم پہلے اس انسان سے یہ کہتا ہے یہاں آؤ, طواف کرنا آئے نا, پہلے نسبندی کروا کے آؤ, آنکھیں پھڑوا کے آؤ, زبان سے جھوٹ بولا اسے کٹوا کے آؤ, کان سے غلط سنا تو اسے پھڑوا کے آؤ, اس کے بعد جا کر تم طواف کرنا. ان بیچارے کپڑوں میں کیا رکھا ہے؟ نہیں, کپڑے اتروائے اور وہ بیچاری بے وقوف قوم سمجھنے لگی کہ واقعی اب تو ہم بالکل پاک اور پوتر ہو گئے, اب تو کوئی حالانکہ کپڑوں سے کام کہاں کیے تھے جی. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ بات پرانے زمانے کی ہے, اس زمانے بھی ماشاءاللہ ان کے دادا اور پوتے سب موجود ہیں اس زمانے کے اندر. ابھی شاید 1 ہفتہ پہلے مجھے کسی نے بتلایا کہ سنبل کے چاروں طرف 15-20 مزار ہیں. تو ایک صاحب نے باقاعدہ کہا کہ یہ والا مزار اس کام کا ہے, اگر کسی کے کھیت میں چوہے ہو جائیں تو ایک مزار کی اینٹ لا کر یہاں رکھ دیں, وہ بھاگ جائیں گے. چلو ٹھیک, نہیں باقی ہے ابھی کی بات شاید 1 ہفتے پرانی. آپ چلے جائیں جوئے کے راستے پر ایک تالاب پڑے گا آگے بھرتو والا, کہ جی یہ کیا ہے, اگر کسی کے کھجلی سفید داغ ہو جائے وہ اس میں نہا لے, جس میں خنزیر ہر وقت پڑے رہتے ہیں, تو آپ کا جسم صاف. بالکل ایسا جیسے ڈپارٹمنٹ ہے نا اس زمانے میں کہ یہ آنکھوں والا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ کانوں والا ہے, یہ ہاتھ والا ہے. آپ جب حسن پور روڈ پر جائیں گے آگے گنبد کے آگے 5 درخت دور نظر آتے ہیں, اس کے اندر ہے کہ یہ کون سا مزار ہے, کہ یہاں پر انسان کے جھاڑو اگر آپ لگوا لیں تو سر کا درد ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گا. کیا ڈپارٹمنٹ تم نے کھولے واقعی. یہ تو مجھے 3-4 یاد آ رہے ہیں. ایک سال میں تو ایک ہی مسجد میں تقریباً 15 مجھے شمار کرائے, وہاں یہ ہوتا ہے, وہاں یہ ہوتا ہے, وہاں بچے, وہاں لڑکا, وہاں لڑکی, وہاں جیب کتروں سے حفاظت, وہاں یہ پر کچھ نہیں. اور صرف اس بنیاد پر شرک, میں نے ابھی عرض کیا کہ شرک کا گورکھ دھندا اتنے خطرناک درجے کا ہوتا ہے سوائے استحصال کے, اور انسانیت پر ہاتھ ڈالنے کے اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کرتا. عجیب و غریب نظام ہے دنیا کے اندر. اور ایک دین اسلام ہے الحمدللہ, صاف ستھرا دین ہے. اس میں کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا, اس میں کسی کے آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. اس میں انسان, ہم سے اور رات سے جب نماز کے لیے کہا گیا تو ہم سے کہا گیا خذوا زینتکم عند کل مسجد, جہاں تک ہو سکے شاندار کپڑے پہن کر آؤ, جہاں تک ہو سکے بنا سنور کر آؤ, اپنے آپ کو بناؤ. کتنے شاندار طریقے پر کوئی کرنے والا وضو کرتا ہے, کپڑے میسر ہوتے ہیں تو وہ پہن کر آتا ہے, خوشبو میسر ہوتی ہے تو وہ لگاتا ہے. تو مسجد میں لانے کے لیے کتنا شاندار اور وہاں ننگا کیا جا رہا ہے. ذرا دونوں میں زمین آسمان کا تو فرق دیکھیں. وہ کیا ہے کہ وہ شرک کی نفسیات ہے, اور یہ کیا ہے, یہ رب العالمین کی عنایت کا حال ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہر نماز کے موقع پر چمکاتا ہے. اللہ اکبر. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. تو میں نے عرض کیا مشرکین مکہ کے پاس جب کبھی کوئی آتا تو وہ اپنا ایک جھولا تھا, اس میں تیر پڑے ہوتے تھے,
بعض تیر کے اوپر انہوں نے لکھ لیا تھا اردو زبان میں عرض کرو ہاں، اور بعض پہ لکھ لیا تھا نہ. کوئی آیا کہ جی ملک شام کا سفر ہے، پنڈت جی بتاؤ کیا کہنا ہے آپ؟ کہنے لگا اچھا بھائی یہ تو بڑا سوال ہے، سفر بھی بڑا دور کا ہے، کچھ نہ کچھ تو تمہیں بڑا کام کرنا ہی پڑے گا. اب انہوں نے نظر نیاز کے طور پر جو بھی کچھ پیش کیا ہو کیا. اب کچھ دیر انہوں نے آئے بائیں شائیں کیا، اور شائیں کرنے کے بعد اپنی طرح جھولے کو ہلایا اور یوں کر کے ایک تیر نکالا اس پہ. ہاں بھائی ٹھیک ہے، نہیں بھائی جانا تمہارا مناسب نہیں، ٹھیک. اگر اس پہ لکھا ہوا آ گیا ہاں تو کوئی پوچھتا اللہ کا، واقعی اللہ کا شکر ادا کرے، واقعی رب العالمین نے کہاں کہاں سے بچایا. اس زمانے میں سوچیں، اور یہ نہ سوچیں کہ پرانے زمانے کی کہانی ہے. بڑی بڑی ڈگریوں کے مالک آج بھی اسی گورکھ دھندے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اتنے بڑے ڈگریوں کا مالک ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز چلا رہا ہے اور اڑا رہا ہے اور دنیا بھر کے اندر سائنسی تحقیقات کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن عقیدے کے مسئلے میں اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ان باتوں میں رکھا ہوا ہے. پہلے اپنے ہاتھ سے بنائے گا، پھر اسے سجائے گا، پھر اسے کھڑا کرے گا، اور اس کے بعد لگانے کے بعد کہے گا دونوں ہاتھ جوڑ کے اسی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. آپ سوچیں. تو یہ ان کے ازلام ہے. جس طرح سے ہمارے اور آپ کے زمانے میں لاٹری ہوتی، ان کا یہ ازلام کا نظام تھا. ارشاد فرمایا رجس من عمل شیطان، یہ سب کچھ شیطان کے اعمال کی گندگی ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچنا. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ رب العالمین کہیں تو فرماتا ہے قریب مت جانا، کہیں فرماتا ہے کہ یہ حرام ہے، کہیں فرماتا ہے کہ یہ چیز بہت بری ہے. مگر جب بہت زیادہ خطرناک درجے میں کوئی بات کہی جاتی ہے عربی اسلوب کے اعتبار سے فرمایا یہ شیطان کا عمل ہے، اور جب یہ بات کہہ دی گئی تو لگتا ہے کہ اس کے بعد تو پھر کوئی بات نہیں. فاجتنبوہ، اس سے بچنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و عداوت کو بھڑکا دے شراب اور جوئے کے سلسلے میں. ان کا یہ خاصہ ہے. عجیب و غریب بات ہے، کبھی سوچیں ہم لوگ شرابی جن لوگوں پر شراب پیتے ہیں 15-20 بیٹھے ہوں، آپ ذرا سوچئے کہ وہ کیوں پیتے ہیں. تو آپ یہی تو کہیں گے مزے کے لیے، لطف لینے کے لیے، پرسکون کے لیے، بڑا مزہ آئے گا رات کو، اور جیسے پی تو سب لگاوت ہو جاتے ہیں. ارے وہی تو قرآن کہہ رہا ہے انما یرید الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض و عداوت کو ڈالے، بغض و عداوت کو ڈالے، دشمنی کو ڈالے، تمہارے درمیان سر فتول کرائے، تمہارے درمیان جنگیں برپا کرے، تمہارے درمیان قتل و قتال کرائے. قرآن مجید کی آیت ہے. اور پینے والے کس لیے پی رہے ہیں؟ لائی جاتی ہے، بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد پیتے ہیں کہ پرسکون زندگی گزرے گی. جیسے پیا اور قابو سے باہر پرسکون نہیں ہوئی، ایک دم قتل و قتال شروع ہو گیا. عربوں کی تاریخ میں بعض جنگیں ایسی ملتی ہیں جو شراب پینے کی بنیاد پر چھڑی اور دنیا میں تقریباً 1 صدی کے اوپر تک چلتی رہی. 1 صدی کے اوپر تک. اس سے بڑی قرآن مجید کی حقانیت اور کون سی ہوگی؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، اور یہ تم کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے. وعن الصلاۃ، اور نماز سے. فہل انتم منتہون، تو کیا تم رکنے والے ہو؟ کیا تم باز آ جاؤ گے؟ عربی زبان کے اندر کبھی کبھی کسی کو روکنے کے لیے سوال انداز ہوتا ہے، اور سوال کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے سے آپ یوں کہیں بہت دیر سمجھانے کے بعد، بھئی ہم نے آپ سے بتلایا یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ پوچھیں کیا آپ رکیں گے؟ امید ہے ٹھیک رہیں گے نا، آئندہ کریں گے تو نہیں. آپ گویا کہ منع بھی کر رہے ہیں، مگر منع کرنا منع کرنے کا انداز میں نہیں، بلکہ منع کرنا سوال کے انداز میں ہے. اور یہ والا انداز منع کرنے کا انداز سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے. اسی کو فرمایا فہل انتم منتہون، تو کیا تم رکنے والے ہو؟ جس موقع پر قرآن مجید کی آیتیں آئیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک صحابی نے بیان کی. جس صحابی نے اس بات کو سنا، ایک دم ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، انتہینا یا ربنا، اے رب ہم رک گئے، ہم یقیناً رک گئے. اسی کو اطاعت کہتے ہیں، اسی کو فرما برداری کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کو مان لیا جائے. اس زمانے کی جہاں بہت سی گڑبڑیاں ہیں اور بہت سی غلطیاں ہیں، اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بات قرآن مجید کے ذریعے بیان کی جاتی ہے تو ہم لوگ اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے. آج دن کبھی کبھی اخبار میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ اس میں پڑھیں گے تحقیق ہوئی، بات نکل کر آئی، صاف ہو گئی، اور جب بات نکل کر آئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مل گئی، تو لوگ کہیں گے دیکھا جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سائنس بھی وہی کہہ رہی ہے. یعنی بہت بڑی بات سمجھتے ہیں اس زمانے کے لوگ کہ اگر تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جائے. سچی بات یہ کہ یہ بڑی بزدلی اور کمزور ایمانی کی علامت ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی سائنس کی پرواہ نہیں.
اللہ کے رسول کا ارشاد کسی تحقیق پر نہیں تولا جائے گا. ان کے ارشادات اپنے نہیں ہیں، ان کے ارشادات تو رب العالمین کے بیان کیے ہوئے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ و پیغمبر ہیں، صرف پہنچانے والے ہیں. اور رب العالمین کا جو ارشاد ہے دنیا میں کس کی طاقت ہے کس کی ہمت ہے اسے فرق ہے. ٹھیک ہے، تم پرکھ لو، تم جانچ لو، تم تول لو. تمہاری مشین اگر ٹھیک کام کریں گے تو یقیناً یہی نتیجہ نکلے گا جو ہم بیان کر رہے ہیں. مگر سچائی کی بات یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا، آپ کے زمانے کے اونٹ کے پالنے والے جب اسلام میں داخل ہوئے انہوں نے تو آپ کی زبان سے سن کر مان لیا. اور اس زمانے کا انسان یہ کہتا ہے بدرہ تحقیق کر کے دیکھیں کہ بات ہے کہ نہیں. جی اس زمانے کے لال بجکڑ ماننے کو تیار نہیں، اس زمانے کے اونٹوں کے پالنے والوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا. اور جو کوئی اللہ کا بندہ حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ان دونوں آیات کا فہم نصیب فرمائے، ان خطرناک گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے رب کریم ہم آپ پر ایمان لائے. اے اللہ ہم نے آپ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، آپ کے نبی کو اپنا نبی مان لیا، آپ کی کتاب کو اپنی کتاب تسلیم کر لیا. رب کریم آپ کی جنت کو بھی مانا. اے اللہ آپ کی بنائی ہوئی جہنم کو بھی مانا، آپ کے بنائے ہوئے میدان حشر کو بھی مانا. رب کریم آپ جو کچھ کلام پاک میں بیان فرماتے ہیں اچھائیوں کے متعلق وہ ویسا ہی ہے جیسا آپ نے بیان فرمایا، اور جن برائیوں کو آپ نے بیان فرمایا وہ بھی ویسی ہی ہیں جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا. رب کریم حرام کی حرمت کو ہمارے دلوں میں بیٹھا دیجئے، حرام کی حرمت کو ہمارے دلوں میں بیٹھا دیجئے. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، آئندہ نسلوں کی حفاظت فرمائیے. رب کریم ہماری نسلوں میں کوئی ایک بھی شرابی نہ ہو، ہماری نسلوں میں کوئی ایک بھی غلط کام کا کرنے والا نہ ہو، ہماری نسلوں میں کوئی ایک بھی غلط چیز کا پینے والا نہ ہو، غلط منظر کا دیکھنے والا نہ ہو. رب کریم ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے خانوادوں کی حفاظت فرما، ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، ہمارے درمیان والوں کی حفاظت فرما. اللہ جوئے سے بھی بچا لیجئے، شراب سے بچا لیجئے، اس کے پینے والوں کی قربت سے بچا لیجئے، ان کے پڑوس سے بچا لیجئے. رب کریم اس کی روزی سے بچا لیجئے، ان کے بیچنے والوں میں سے بچا لیجئے. ایسے لقمے سے بھی حفاظت فرما، ایسوں کے پاس بیٹھنے سے بھی حفاظت فرما، ایسی گلیوں میں گزرنے سے بھی حفاظت فرما، ایسے منظروں کے دیکھنے سے ہماری نگاہوں کو محفوظ فرما. رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے. اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، رب کریم راضی ہو جائیے. اللہ کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہ ہوا، اور کون سی خطا ہے جو ہم سے سرزد نہ ہوئی، اور کون سا وقت ہے جو ہم نے آپ کی نافرمانی میں نہیں گزارا. اے اللہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کے کلام کو پڑھ کر اور اس کو بیان کرتے سن کے ہم سارے کے سارے آپ کی جانب متوجہ ہیں، دلوں کا رخ بھی آپ کی طرف اور بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. رب کریم مہربانی فرما، رحمت کو شامل حال فرما، ہماری بے سر و سامانی پر رحم فرما، ہماری بے سر و سامانی پر رحم فرما، ہماری ذلت بھری زندگی پر رحم فرما. عزتیں آپ کی جانب سے ہیں، عزتوں کے فیصلے آپ کی جانب سے ہیں، آپ ہی عزتوں کے مالک ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ رب کریم، اور جس مسلمان کو آپ عزت دینا چاہیں تو وہ بھی آپ کی طرف سے ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف کر ہی دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف کر ہی دیجئے. رب کریم معاف کر دیجئے، اپنی یاد نصیب فرما، اپنی ذات کا استحضار نصیب فرما. رب کریم قبر کی منزل کو یاد رکھنے والا بنا دے، آنے والے مقامات کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے والا بنا دیجئے. رب کریم معاف فرما دیجئے. اللہ کتنے لوگ چلے گئے، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کس کا وقت کب آ جائے. رب کریم جب بھی آئے آپ کے لانے سے آئے گا، خود بخود نہیں آئے گا. ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، جب کبھی آپ نے مقدر فرمایا اس سے پہلے بھی اور اس وقت بھی ہمارے لیے ایمان مقدر فرما، اسلام مقدر فرما، کلمے کا پڑھنا مقدر فرما. اے رب کریم جب کبھی وقت آ جائے اس کے موقع پر رحمت مقدر فرما، اس کے بعد مغفرت مقدر فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا.
رب کریم ہمیں ہمارے حوالے نہ کیجیے، ہمیں ہمارے حوالے نہ کیجیے، اے اللہ ہماری باغ ڈور کو آپ پکڑ لیجیے، اے اللہ گناہوں کی زندگی سے اوب گئے، رب کریم گناہوں کی زندگی سے عاجز آ گئے، اے اللہ نگاہوں کی حفاظت فرما، زبان کی حفاظت فرما، کانوں کی حفاظت فرما، برے خیالات سے محفوظ فرما، بری جگہ پر جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ کرم فرما دے، اعزہ اور اقارب دوست احباب امت مسلمہ کا کوئی فرد مرد عورت کہیں گیا، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی مغفرت فرما، سب سے راضی ہو جائیے، سب کی تکلیفوں کو دور فرما دیجئے، امت کے لیے بلندی کے فیصلے فرما دیجئے، ہم سب کو علم نافع نصیب فرما، علم کی دولت نصیب فرما، علم پر جینا مقدر فرما اور علم کے اوپر مرنا مقدر فرما، اسی کو ہماری مغفرت کا وسیلہ اور ذریعہ بنا، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے ارادوں میں خیر فرما، رب کریم ہمارے حق میں بہتری اور خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین برحمتک۔